بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابابیل پرندوں کے بارے میں تو یقیناً آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ وہ پرندے تھے جو ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے بھیجے تھے۔ اب ابابیل پرندوں کے بارے میں بہت ہی اختلاف پایا گیا ہے کہ یہ کون سے پرندے ہیں۔ ان کا تذکرہ اور جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے وہ آگے چل کر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلے چلتے ہیں کہ یہ ابابیل پرندے کیا ہیں، کون سے پرندے ہیں، تو اسی کے بارے میں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل، اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں کون سا پرندہ مراد ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ابابیل سے مراد وہ پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ زمین و آسمان کے درمیان بناتا ہے اور وہیں انڈے اور بچے دیتا ہے۔ اس کی چونچ پرندوں جیسی جبکہ اس کے بازو کتے کے بازو کے مشابہ ہوتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ وہ ہرے رنگ کے پرندے دریا سے نکل کر آتے تھے جن کے سر درندوں کے مانند تھے، اور ان پرندوں کے بارے میں ایک یہ بھی خصوصیت ہے ان کی کہ یہ پرندے زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ 8 ماہ تک، اور تقریباً 10 ماہ کا بھی ذکر ہے، 10 ماہ تک یہ پرندے آسمان اور زمین کے بیچ میں چلتے رہتے ہیں۔ ان کو زمین پر اترنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ 8-10 ماہ تک چلتے رہتے ہیں، اور اسی زمین و آسمان کے درمیان میں وہ اپنی خوراک بھی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابابیل وہ پرندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل پر مسلط فرمایا تھا۔ یہ ہاتھی والے اصحاب فیل جو ہے اس کی معنی ہے ہاتھی والے۔ اور اسی کے علاوہ بعض کا قول ہے کہ وہ پرندے چمگادڑ جیسے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ یہ ابابیل پرندہ جو ہے یہ ایک قسم کا وہ پرندہ ہے جو گھریلو چڑیا سے بڑا ہوتا ہے۔ بعض ان میں بالکل کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور بعض پر سفیدی چھائی ہوتی ہے۔ اسی کے علاوہ جو پرندوں کے بارے میں واقعہ ہے وہ تو یقیناً آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ابابیل وہ پرندے ہیں جو اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے اور کوئی ایسی جنس تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، لیکن بعض کم فہم لوگوں نے اس سلسلے میں یہ لب کشائی کی ہے کہ ابابیل پرندے نہیں تھے، کوئی بارود کی گولی وغیرہ تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ طیرن جو لفظ آیا ہے اسی کے بارے میں بھی انہوں نے رقیق تعویلیں کی ہیں۔ وہ تعویلیں ان واضح تفسیروں اور حقائق کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تاریخ میں یہ قصہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیت اللہ کو اتنی مقبولیت دے رکھی تھی کہ ہر طرف سے لوگ اس کی زیارت اور طواف کرنے کے لیے آتے تھے اور ابھی تک آتے ہیں۔ یہ بات ابرہہ گورنر سے نہ دیکھی گئی۔ اس نے یہ پلان بنایا کہ میں بھی کیوں نہ ایک اسی جیسا گھر بناؤں جس کی لوگ زیارت اور طواف کرنے کے لیے آتے رہیں، لیکن اس کے گھر بنانے کے باوجود طواف کرنے کوئی نہ آتا۔ ایک دن کسی نے اس کے گھر میں پاخانہ کر دیا اور مسافروں نے آگ جلائی تو اس کی چنگاری اس میں پہنچ گئی تو اس کا بنایا ہوا گھر جلنے لگا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ بن صباح کو غصہ آیا۔ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک زبردست لشکر ہاتھیوں کا لے کر آیا، اور چنانچہ وہ حملہ کے ارادے سے بڑا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں سے ایک خاص قسم کے پرندے ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھیجے جو کبوتر سے چھوٹے تھے۔ ان کے پنجے سرخ تھے اور ایک کنکری جو ہے چونچ میں لے کر 2 پنجوں میں دبائے ہوئے اور ان لشکر والوں پر ڈال دی۔
وہ کنکری گولی کی طرح بدن کو چیرتی ہوئی زمین میں گھس جاتی۔ حالانکہ وہ کنکریاں چنے یا مسور کے برابر تھیں۔ یہ ماجرا پیش آنے سے بہت سے ہاتھی اور سپاہی ہلاک ہو گئے اور بہت سے بھاگ گئے، صرف ایک ہاتھی محمود نامی رہ گیا۔ اسی طرح تمام لشکری بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ کسی مرض میں مبتلا ہو کر مر گئے۔ محمود کے ہاتھی بان یہیں مکہ میں ہی رہ گئے، دونوں اندھے اور اپاہج ہو گئے تھے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے ان دونوں ہاتھی بانوں کو اندھا اور اپاہج دیکھا تھا۔ آپ کی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہی کہتی ہیں کہ میں نے ان کو اندھے اور اپاہج مکے میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابرہہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، اس لیے کہ اسے سخت قسم کی سزا دینی مقصود تھی، چنانچہ اسے زہر سرایت کر گیا تھا اور آہستہ آہستہ اسی زہر کے اندر وہ مر گیا۔ اس واقعے کا اہل مکہ پر اتنا اثر پڑا کہ اس کا نام ہی اصحاب فیل اور اس سال کا نام عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال رکھ دیا گیا۔ تو یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس کا قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ ذکر موجود